دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ تمیم داری کی دجال سے ملاقات اور وہ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جواب جانیں گے۔ دوستو، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، دجال کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ ایک اصل شخصیت ہوگا، اور مکمل سسٹم جو آپ جانتے ہیں اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سارا سسٹم بنایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ دجال، جس کو یہودی اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، جب وہ آئے تو یہ سسٹم دجال کو سپورٹ کرے۔ اسی ٹیکنالوجی سے دجال ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا کہ کمزور عقیدہ کے لوگ اس کو خدا ماننے لگیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ اس کے پاس اپنی بنائی ہوئی جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔ مگر یہ سب نظر کا دھوکہ ہوگا۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس کی طرف بھاگتے چلے جائیں گے، مگر جو مومن ہوں گے، جن کا ایمان پختہ ہوگا، وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بنا کسی خوف کے اس کی جہنم کے اندر کود جانا، کیونکہ یہی اصل میں جنت ہوگی، اور دجال کی جنت ہی اصل میں جہنم ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دجال ممسوح العین ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ پر لازم تھا کہ امت کو اس فتنے کی نشانیاں کھول کھول کر بتاتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ ان نشانیوں کی مدد سے اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ لیکن دوستو، معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان نشانیوں سے دجال کا مقابلہ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں بار بار اس فتنے سے خبردار کیوں کرتے؟ مگر سوال یہ ہے کہ دجال کیا اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ مگر اس سے پہلے ایک صحابی جن کا نام تھا تمیم داری، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جاننا بہت ضروری ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہاں، جس شخص سے تمیم داری ملے تھے وہ دجال ہی تھا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری، جو نصرانی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں اللہ کا پیغام یا کوئی نصیحت سنانے کے لیے نہیں روکا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے روکا ہے جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ سے بیان کیا۔ تمیم داری کہتے ہیں، میں جوانی میں اپنے قبیلے لخم اور قبیلہ جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ عرب کے مشرق کی طرف سفر میں تھا تو اچانک موسم خراب ہو گیا، اتنا خراب کہ اونچی اونچی سمندر کی لہریں اٹھنے لگیں، اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم ان لہروں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، یا پھر اس وقت ہم کہاں پر موجود ہیں۔ ہم سب ایک بڑے جہاز پر تھے۔ ہم نے اس جہاز سے اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاریں اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش میں نکل گئے۔ میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا، جہاں ہم نے بہت ہی عجیب اور ہیبت ناک قسم کے جانور کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا، جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ ڈرتے ہوئے تمیم داری نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام ہے جساسہ۔ ہم لوگوں نے پوچھا، تم کیا چیز ہو؟ کون سی مخلوق ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، میں تم لوگوں کو اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر ہے، وہاں وہ شخص بڑی شدت سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ اس طرف چلا اور ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے، اور وہ ہمیں اس مندر کے اندر لے گیا، اور مندر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جسامت کا ایک شخص ہے جو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی جسامت کا انسان آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کچھ سوال کیے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں کھجوروں کے درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا، ہاں بالکل آتے ہیں۔
پھر وہ کہنے لگا کہ وہاں پر بہت جلد کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی بہت جلد خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے کیا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس پانی سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور اس میں بہت پانی ہے۔ پھر اس نے گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، اس کا حال سناؤ۔ ہم نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں۔ اس نے کہا عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا۔ ان ساری باتوں کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ پھر اس نے کہا میں ہی دجال ہوں۔ بہت جلد یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور جیسے ہی یہ نشانیاں پوری ہوں گی مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور پھر میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دو مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا لوگو یہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال مدینے کے مشرق میں کسی ویران جزیرے میں قید ہے۔ تو آئیں مدینے کے مشرق میں ہم ان جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال کہاں ہو سکتا ہے۔ مدینہ کے ساتھ سے ہی مشہور عربین سی گزرتا ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشدویپ آئی لینڈ، عمان میں ماسیرا آئی لینڈ، سکوٹرا آئی لینڈ جو یمن میں ہے، اور 4 ہے پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ دجال نہ تو شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 جزیروں میں سے 2 ہی جزیرے باقی رہ گئے، پاکستان کا استولا آئی لینڈ اور انڈیا کا لکشدویپ آئی لینڈ۔ اگر ہم مدینہ سے مشرق کی طرف سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پاکستان کا استولا آئی لینڈ ہی بنتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس آئی لینڈ کے اندر ایک مندر بھی موجود ہے جو کہ 1400 سال پہلے کا اس آئی لینڈ پر موجود ہے۔ ہمیں اس آئی لینڈ پر ایک ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے آئی لینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں ہے۔ مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے استولا آئی لینڈ پر یہ مندر آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جو بہت ڈراؤنی اور خطرناک دیوی جس کی ہندوؤں کے عقیدے میں پوجا کی جاتی ہے۔ اس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا، اور یہ مندر 2000 سال پہلے کا یہاں پر موجود ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا۔ تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تمیم داری کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کے پوچھے جانے والے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بسان کی کھجوروں، تبریہ کی جھیل اور گولان کی پہاڑیوں سے متعلق، وہ سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور شاید اب تک دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہے، مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سب نشانیاں کیسے پوری ہو چکی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بسان کی کھجوروں کی نشانی پر غور کریں۔ 1948 تک یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بسان اپنی کھجوروں کے باغات کے لیے انتہائی مشہور تھا، مگر اب اس علاقے میں کھجوروں کے باغ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ دجال کا دوسرا سوال تھا بحیرہ تبریہ کے بارے میں، کہ کیا اس کا پانی اب تک خشک ہو چکا ہے؟ یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے، اور اس وقت یہ جھیل 100 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق کے اندر موجود زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا جس پر اس وقت بھی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں، جنہیں 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے
جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی تبریہ کی جھیل اور زگر کا چشمہ بھی موجود ہے، اور بیسان کا علاقہ بھی بالکل اسی کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم دجال کے سوالوں پر تھوڑا غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہی بنتا ہے، جو محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ مارچ 2017 میں امریکہ نے گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے صورتحال کو کلیئر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوالات آخر کیوں کیے۔ پہاڑی علاقے کی جنگ میں کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، خاص طور پر جب ان پہاڑوں کے نیچے جنگ کا میدان موجود ہو۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بائبل کے اندر اس جنگ کا میدان اسرائیل کے مغرب کے اندر اسی گولان ہائٹس کی پہاڑیوں کے میدان کو بتایا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس حق و باطل کی جنگ کا ذکر موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والی کوئی بھی چیز واپس نہیں آتی۔ اسی علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں، جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ دجال اس وقت کہاں ہے، اس کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر یہودی صرف اپنے مسیحا دجال کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب دنیا کے سامنے ظاہر ہو کے اپنی خدائی کا اعلان کرے اور یہودی قوم کی بادشاہت سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیوں اس وقت عالم کفر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ایک یونائٹڈ نیشن کا بلاک بنا کر اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے، مگر ہم لوگ ابھی بھی غفلت کے اندر ہیں۔ اگر یہ نشانیاں دیکھ کر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔